أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہمارا موضوع ہے مقروض میت کا انجام۔ ایسی میت جس کے اوپر قرضہ ہے، لوگوں کا اس نے پیسہ دینا ہے، مال دینا ہے، تو ایسی میت کا انجام کیا ہوگا؟ تو یہ بہت ضروری چیز ہے کہ اگر آپ مقروض ہیں تو اپنا قرض اپنی زندگی کے اندر ادا کریں۔ اگر آپ کو وقت نہیں ملا یا آپ کاروبار کرتے ہیں تو زندگی کے اندر یہ قرضہ، یہ سارا نظام چلانا پڑتا ہے، تو پھر آپ مرتے وقت وصیت کر کے جائیں کہ جتنا بھی میری طرف سے قرض ہے وہ ادا کیا جائے۔ اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ اس پر آپ دلیل کے طور پہ حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں۔ جامع ترمذی میں حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کی روح قرض کی وجہ سے لٹکی رہتی ہے، اس روح کو لٹکا دیا جاتا ہے، اس روح کو چین نہیں آتا، قرار نہیں ملتا، یہاں تک کہ اس کی طرف سے قرض ادا کر دیا جائے۔ جب تک اس میت کی طرف سے قرض ادا نہیں کیا جائے گا، اس کی روح کو لٹکا دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح روح کو تکلیف بھی ہوگی۔ ظاہری بات ہے کہ جب روح کو لٹکا دیا جائے گا تو تکلیف کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے ناظرین، اگر آپ مقروض ہیں تو اپنی زندگی میں قرضہ ادا کریں۔ اگر آپ کا وقت مرگ قریب ہے تو وصیت کر کے جائیں کہ میری طرف سے جتنا بھی قرض ہے وہ ادا کیا جائے، میری جائیداد میں سے سب سے پہلے قرض ادا کیا جائے، اس کے بعد میری جائیداد میرے ورثاء میں تقسیم کی جائے۔ یہ وصیت کر کے جائیں۔ آپ کی طرف سے جتنا جلد قرض ادا کیا جائے گا اتنا جلد آپ کی روح کو سکون ملے گا، قرار ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں قرض سے محفوظ فرمائے۔ اگر قرض ہے تو اس کو وقت پہ اور احسن انداز میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مرنے سے پہلے یہ اپنا کھاتا صاف کر کے جائیں دنیا سے۔ اگر ہے قرض تو وصیت کر کے جائیں کہ میری طرف سے قرض ادا کیا جائے۔ ایسی وصیت کرنے کی بھی سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبیین۔